دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں ایک دو خبروں، یعنی دو ہی خبریں ہیں سمجھ لیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ ایک تو وہی اپڈیٹ آپ سن چکے ہیں کہ وہ جو خاتون پر ظلم و ستم ہوا جی ٹی روڈ پر، اور دوسرا ایک ایم پی اے صاحبہ ہیں، ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ آپ سن ہی چکے ہیں کہ وہ جو خاتون کا پر ظلم و ستم والا معاملہ ہے، اس میں حکومتی ایفرٹس الٹیمیٹلی ان کے بقول انہوں نے دو نام تلاش کیے، ایک کا نام عابد علی ہے اور ایک کا نام اقرار الحسن ہے مبینہ طور پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جیو فینسنگ اور ڈی این اے ان دونوں ٹیکنیکس کی مدد سے الٹیمیٹلی وہ پہنچے ان تک۔ ظاہر ہے ابھی تک تو یقیناً سسپیشن ہی ہے، کیونکہ دونوں میں سے کسی کا بھی یعنی عملی طور پر انہیں گرفتار کر کے یہ اسرٹین نہیں کیا گیا کہ واقعتاً ملوث ہیں۔ ایک ملزم جو ہے وہ سی آئی اے ماڈل ٹاؤن تھانہ لاہور میں پیش بھی ہوگا، اقرار الحسن، اور ایک جو ہے وہ یعنی مین جو سمجھا جا رہا ہے عابد نامی مبینہ طور پر، وہ جو ہے وہ مفرور ہے یا یعنی ہاتھ نہیں آیا۔ یہ گورنمنٹ کی اور کسی حد تک یہ جو لائم لائٹ چرانے والا شوق ہے اور پھر یہ پاپولسٹ اپروچ جو ہے، اس کے کئی فوائد اور کئی نقائص ہیں۔ مثلا فوائد یہ ہوتے ہیں کہ حکومت کو ایکٹیویٹ ہونا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کو ایفیشنسی شو کرنی پڑتی ہے، اور اس کے نقائص یہ ہیں کہ کیونکہ سکورنگ ہوتی ہے، پوائنٹ سکور کرنے ہیں۔ اب حکومت کو کیونکہ بہت جلدی تھی اور انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عملی طور پر پریس کانفرنس کا یہی مطلب تھا کہ ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ ملزم نہیں پکڑا گیا۔ اب دوسرا ملزم تو رضاکارانہ طور پر پیش ہوا ہے۔ ظاہر ہے حکومت کہے گی کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، پھر دوسرے پاس کیسا آپشن ہے اگر اس کے پاس نہیں تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو پیش ہوا ہے ہو سکتا ہے، یعنی یہ پاسبلٹی تو موجود ہے کہ وہ واقعتاً ملوث نہ ہو جس طرح کی اس کے کلیم ہے۔ یعنی سمپلی الزام لگا دینے سے تو فائنلائز چیزیں نہیں ہوتی، لیکن پاپولسٹ جب ایسے لائم لائٹ اور ایسا میڈیا اور ایسا ہیجان برپا ہو جائے تو بعض اوقات ناکردہ گناہوں میں بھی لوگ پھنس جاتے ہیں، اور ان کی باتوں پر ہو سکتا ہے یقین کوئی کرے 20 سال گزرنے کے بعد جب ان کی زندگی ضائع ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ حقیقی جو اس میں مجرم ہیں وہ کافر کردار تک پہنچیں اور کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، بے گناہ نہ اس میں تنگ ہو۔ لیکن ہماری ٹریڈیشن کچھ ایسی ہے، دیکھیں جہاں تک میڈیا کی باتیں ہیں، یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو ایک اور ملزم ابھی مفرور ہے، ابھی پکڑا نہیں گیا، اس کی بیٹی کو پولیس نے اٹھایا۔ اب یہ اس کی عمر کیا ہے اور حقیقی طور پر پولیس نے کیا کیا ہے، لیکن میڈیا میں ایسی ہی بات آئی ہے۔ دیکھیں ملزم کی بھی بیٹی ہو تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو کسی اور خاتون کے ہیں یا کسی اور کی بیٹی کے ہیں یا لڑکی کے ہیں، بچی کے ہیں، جو بھی اس کی عمر ہے۔ اس لیے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس پاپولسٹ اپروچ میں کسی ایک کے ملزم پکڑنے میں دوسرے پر ظلم و ستم نہ کر دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی پولیس کا بھی کیا رول ہے، اور بعض سوشل میڈیا میں تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ایریا جو ہے وہاں پر پولیس کے اپنے سیف ہاؤسز ہیں۔ جب ملک کی ہائیسٹ اتھارٹیز اور سب سے زیادہ مقدم اور محب وطن جنہیں ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے اپنے سیف ہاؤسز رائٹ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور نہ صرف موجود ہیں، ان کا کھل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ذکر کوئی نہ کرے تو علیحدہ بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اگر جسٹس صاحبان کو نہیں پتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان زد عوام بات یہی ہے کہ اسلام آباد میں موجود ہیں، اور احمد نورانی جس نے یہ سمجھ لیں کہ پزا سازی کی کنی کی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہائیسٹ اتھارٹی جو سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں
جو سب سے زیادہ مقدس لوگ ہیں ان کے اپنے سیف ہاؤسز ہیں تو پھر چھوٹا تھانہ دار بھی تو رکھے گا. تو بہرحال اس اسپیکٹ پر بھی غور کرنا چاہیے. اور یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس سے عموماً جسٹس کا سسٹم جو ہے وہ سیکیورڈ ہوتا ہے, اس سے گڑبڑ ہوتی ہے. اب چیف جسٹس صاحب کو بھی سنا ہے کہ لاہور میں کسی تقریب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں یہ پولیس کا نظام بڑا خراب ہو گیا ہے اور جسٹس کا سسٹم. یہ بندہ پوچھے اس میں خرابی میں جنہوں نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے حضور آپ کا بھی نام نامی اس میں شامل ہے. یعنی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے شدید تر ہوتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فتنہ ایک فاؤنٹین ہیڈ ہوتا ہے کرائمز کا, کہ جب سوشل سٹرکچرز کرپل ہو جائے, جب اسٹیٹ کا کوئی وقار نہ رہے, تو اس صورت میں ظاہر ہے مجرم جو ہیں وہ فلورش کرتے ہیں. جب آپ نے نظام حکومت جو لیجیٹیمیٹ ہیں ان کو چلنے نہیں دینا اور کسی بندوق بردار کی خوشنودی کے لیے ایک چلتے پھرتے ملک, ایک فلورش کرتے ملک کی جڑوں میں بیٹھنا ہے, تو پھر ظاہر ہے ایسا ہوتا ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ مثلاً وہ جو قوال ہیں حکومت کے, مثلا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ قصور والے واقعے میں تو 3 مہینے لگے تھے, ہم نے تو چند دنوں میں کر لیا. بندہ پوچھو تسی کی کر لیا؟ یعنی اتنے سسپیشنس, میز سسپیشنس جو ہیں اس میں بھی کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کئی لوگوں کو چھوڑا گیا. لیکن اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں یعنی مرکزی رول جو ہے ان تک پہنچنے کا ڈی این اے کا ہے, اور ڈی این اے کی جو فورینزک لیبارٹری ہے وہ شہباز شریف نے قائم کی تھی. اس لیے یہ جو لائم لائٹ چرانے کا جذبہ ہے یہ کوئی اتنا خیر پر بیسڈ نہیں ہے. اصل چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. پوائنٹ پورے معاشرے کے یہی ہیں کہ مجرم پکڑا جائے اور کوئی معصوم نہ اس سلسلے میں روند دیا جائے. بہرحال ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے, کاش کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کو طاقتور لوگ اپنی مرضی سے نہ چلائیں, اس کو نیچرل ایک قانون اور آئین کے نظام اور اس نظم کے تحت چلنے دیں. اس طرح کئی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کا استدباب ممکن ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک کوئی عابدہ راجہ ایم پی ہیں, پی ٹی آئی کی ہیں ظاہر ہے, اور بظاہر یہی ہے کہ مخصوص سیٹوں پر ہوں گی کیونکہ حرکتیں ایسی جی. تو ان کے شوہر نامدار کوئی خرم صاحب ہیں, وہ جو اسلام آباد کا ریڈ زون ہے اس میں کسی پیٹرول پمپ پر گئے ہیں اور پہلے ایک طارق جہانگیر ایوان صاحب کو ایڈیشنل سیشن جج ہیں, اب شاید وزارت قانون میں کوئی کسی پوزیشن پر ہیں, تو وہ پہلے تیل ڈلوا رہے تھے, یعنی پیٹرول ڈلوا رہے تھے. تو بظاہر جو ویڈیو نظر آتی ہے انہوں نے یعنی شاید یہ سمجھا کہ آگے رکاوٹ ڈال رہا ہے یا ڈیلے کر رہا ہے, تو انہوں نے اپنے چیلوں کو اور اپنی یعنی انہوں نے جتھے نے حملہ کر دیا. اب اتفاقاً وہ ایڈیشنل سیشن جج نکلا ہے, کوئی چھوٹا موٹا ہم جیسا بندہ ہوتا تو اسے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا. وہ ہو سکتا ہے کہ ایم پی صاحب چونکہ گڈی جی پیچھے بالند ہے. تو بہرحال وہ جب اس کے پاس بھی کوئی وے آؤٹ نہیں رہا, وہ صاحب جو تھے جج صاحب جو تھے انہوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو جج صاحب نے پھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یا ان کی طرف سے یا انہوں نے خود فائرنگ کی. بہرحال معاملہ پولیس تک پہنچا اور آنورڈ ظاہر آپ جانتے ہیں. اب اس میں اس فینا مینا میں دیکھیں وہ پہلے ہم سنتے آئے ہیں یا دیکھا کہ ایسے ایپیسوڈ کہ کرنل صاحب کی بیوی آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا کبھی کرنل صاحب آؤٹ آف کنٹرول ہیں, یا ایم پی اے صاحب کے شوہر نامدار آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور عام طور پر جو سیاسی خانوادے نہیں ہوتے شارٹ کٹ, یعنی اس قسم کی خواتین جو ہیں وہ ٹکٹ لے لیتی ہیں, ظاہر ہے وہ زور بازو سے لیتی ہیں, اور ان کے شوہر نامدار جو ہیں ان کی بڑی زبردست عزت نفس ہوتی ہے, تو وہ عموماً مجروح بہت جلدی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آخر وہ شوہر ہیں نا ایم پی اے کے, خود ایم پی اے بنے ہوں الیکشنیئرنگ کے ذریعے, تو پھر انہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے کہ عوام سے رابطہ کرنا اور ان سے ووٹ لینا اگر شارٹ آف محکمہ زراعت ہو تو خاصا مشکل کام ہے. اس لیے وہ ٹیمپر ہو جاتے ہیں.
ان میں سے اس طرح جو ہے نا ریئیکشنری نہیں ہوتے. لیکن باہر کسی حد تک یہ ہمارے کلچر میں یعنی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ لوگ جو صاحبان اختیار یا صاحبان اثر و رسوخ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بلڈوز کرتے ہیں. ان کی طب نازک پر یہ بات بھی گراں گزرتی ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی دانا بنا کے ہو رہا ہے جی میری باری پہلے ہے, پیٹرول یہ پہلے کیوں, یعنی جو ہی مجھے دیکھا تھا آگے سے ہٹ جائے, ہیں جی ایویپوریٹ ہو جائے اور میں اپنا جو کچھ کرنا ہے وہ کر لوں. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ اپنے سے بھارے شخص کو آگے دیکھ لیں تو پھر فوراً بوٹوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ میں بوٹ پھدنے جی. اور یہ بات نہ صرف چھوٹے لیول پر سچی ہے, یہ بات باجوہ صاحب تک بھی درست ہے. وہ جب سعودی شہزادے کے بھی آگے چھوٹے شہزادے کے سامنے بیٹھتے ہیں بڑے مؤدب ہو کر بیٹھتے ہیں, لیکن جو ہی پاکستان کی ایئر سپیس میں داخل ہوتے ہیں ان کی گردن میں 3-4 بڑے زبردست قسم کے سریے آ جاتے ہیں اور ان کے سامنے پھر آئین اور قانون اور عدل والے پگھل جاتے ہیں. تو باہر اللہ کرے اپنے دیس میں کوئی یعنی آئین اور قانون کا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پر رواں دواں ہو اور وہ کسی طاقتور کی مرضی سے اس کو ڈنٹ نہ ڈالے جائیں. اور اس لیے ہم دست عرض کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ لیکچر دینے سے کہیں بہتر ہے اپنے کام پر فوکس رکھیں, فیصلوں کے ذریعے بولیں اور طاقتوروں کے مزاج کے مطابق فیصلے نہ دیں. آئین قانون عدل اور جو نیچرل اصول ہیں انصاف کے اس کے مطابق فیصلے کریں تو شاید لیکچر بازی سے کہیں ملک کا مفاد جو ہے اس سے سرو ہو. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.